حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کون سے بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تماثیل، یہ بت کیا ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ قوم کے لوگوں نے کہا ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم کوئی سچی بات لے کر کے آئے ہو یا مذاق کر رہے ہو، کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اور ایک دن میں تمہارے ان پتھر کے بتوں کی ضرور خبر دوں گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہارے ان بتوں کی، تمہارے ان معبودوں کی ضرور خبر دوں گا۔ اتنی بڑی دھمکی دے رہے اپنی قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم کھا کے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہمت ایک نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ ابراہیم اس وقت 20 سال کے 22 سال کے نوجوان تھے، اور ایک دن موقع ملا ابراہیم علیہ السلام، قوم کے لوگ کہیں گئے ہوئے تھے میلے ویلے میں، حضرت ابراہیم ان کے معبودوں میں گئے، ان کے عبادت خانے میں گئے، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، اور سارے بتوں کو انہوں نے توڑ توڑ کر کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرا لہم، بڑے والے بت کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ بعد میں اس کی طرف وہ لوگ رجوع کریں اور اس کے ذریعے ابراہیم ان کو توحید کا درس دے سکیں۔ اب قوم کے لوگ جب اپنے عبادت خانے میں آئے اور دیکھا کہ یہ پتھر کے بت ٹوٹے پڑے ہیں، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک؟ دیکھ رہے ہیں کہ پتھر کے بت ٹوٹے پڑے ہیں، پھر بھی اس کو اپنا معبود مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ مشرک کی جو عقل ہوتی ہے وہ گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ مشرک کتنا بڑا بیوقوف ہوتا ہے، کتنا بڑا اسٹوپڈ ہوتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پتھر کے یہ بت یہ ٹوٹے پڑے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان معبود، ابھی بھی ان کو معبود مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کی برائی کرتا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہ لاؤ ابراہیم کو لے کے آؤ سب کے سامنے تاکہ لوگوں کے سامنے پتہ لگ جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ اب اگر ابراہیم علیہ السلام یہاں کلیئر بول دیتے میں نے کیا ہے تو مسئلہ تو حل نہ ہوتا، قوم کے لوگ فوراً سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو ابراہیم کا مقصد اصل ان کو توحید سکھانا ہے، تو یہ نہیں کہ میں نے توڑا ہے، کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا ارے دیکھ نہیں رہے ہو بڑے والے حضرت موجود ہیں، سب ٹوٹ گئے، بڑے والے حضرت موجود ہیں، یہ بڑے حضرت کا کام ہے۔ اب یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بھئی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو صدیق کہا ہے، صدیق مانے سب سے زیادہ سچا، کیا ابراہیم جیسا پیغمبر جھوٹ بول سکتا ہے؟ حقیقت یہ کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس کو اردو میں کہتے ہیں توریہ، بات کو گھما دینا، بات کو پھیر دینا، یعنی انسان کہے کچھ اور دل میں مراد کچھ لے، سامنے والے کو ڈوج دینا ہو، سامنے والے کو دھوکے میں رکھنا ہو۔ مقصد یہاں جھوٹ بولنا نہیں ہے، مقصد یہاں توحید کو ثابت کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے والے نے توڑا ہے، مطلب یہ ہے دل میں یہ مراد لے رہے میں نے توڑا ہے، بھائی ان سے بڑا میں ہوں، ان کی کیا اوقات ہے میرے سامنے، مگر قوم کو ابھی یہ بتا رہے کہ بڑے والے نے، سامنے اشارہ کر کے کہہ رہے اس نے توڑا ہے۔ اب قوم کے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا کہ یار یہ پتھر کے بت ہیں، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ٹوٹ گئے اور ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں کے دماغ میں بات آئی کہ ہمیں لوگ ظالم ہیں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لیکن پھر پلٹ گئے اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، جب بول نہیں سکتے تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم،
کہا کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتی، جو نفع نہیں پہنچا سکتی، جو نقصان نہیں دے سکتی. اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہ بڑے نادان ہو تم لوگ. افسوس ہے تمہارے اوپر اور تمہارے ان معبودوں کے اوپر کہ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو نفع نہیں دے سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہیں تم نے اپنا معبود بنا کے رکھا ہے. اب ابراہیم کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. قوم کے سامنے ثابت کر دیا کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے. اور یہ باطل کا ہر دور میں طریقہ رہا ہے کہ باطل جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتا تب باطل طاقت پر آ جاتا ہے، تب باطل تشدد پر آ جاتا ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. کہنے لگے اپنے معبود کی مدد کرو، جلا ڈالو اس ابراہیم، اس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، ہماری گستاخی کی ہمارے معبودوں کی، اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبود کی مدد کرو. معبود وہ ہوتا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، جس کی مدد ہم کو کرنی پڑے وہ معبود نہیں ہوتا. ہمارا معبود وہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، ہم اپنے معبود کی مدد نہیں کرتے. ہم تو اپنے رب کے آگے سجدہ بھی کرتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے نماز پڑھ کے کوئی کمال نہیں کیا، یہ تو میں نے اپنے بھلائی کے لیے کیا. اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ. ہم استغفار کرتے ہیں نماز کے بعد. ہم نماز کے بعد بھی اقرار کرتے کہ اے اللہ ہم تیرے آگے سجدہ کر کے ہم نے کوئی کمال تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. تو جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں ان کو دنیا کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. کہنے لگے اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا ڈالو. اب ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی. اور آگ بھی کیسی آگ؟ اتنی بڑی آگ کہ ابراہیم کا پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے. اور جب آگ تیار ہو گئی تو ابراہیم کو منجنیق میں، اس میں بارود کا گولہ بھر کے دشمن کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا، منجنیق کے اندر ڈال کر کے آگ میں ڈالا گیا. یعنی کافی فاصلے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا. اتنی بڑی آگ تھی، اتنی خطرناک آگ تھی. اور جب ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ آج تک تو سب کو جلایا کرتی تھی مگر میرے خلیل کے جسم کا ایک رونگٹا بھی تجھے جلانا نہیں ہے. یا نار کونی بردا وسلاما. اے آگ آج تو میرے ابراہیم کے لیے اپنے نیچر کو بدل دے، اپنی طبیعت کو بدل دے. آج تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرا ابراہیم ٹھنڈک سے مر جائے. وسلاما، میرے ابراہیم کے لیے تو سلامتی والی ہو جا. اللہ اکبر. وہ آگ جو دنیا کو جلاتی ہے ابراہیم کے لیے گلستان بن گئی. علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آگ آج بھی ہمارے لیے گلستان بن سکتی ہے مگر ابراہیم کے جیسا ایمان چاہیے، ابراہیم کے جیسا توقع چاہیے. اس کے بعد حضرت داؤد